اللہ خود کہتا ہے کہ اگر خزاں کے زمانے آئے تو مایوس نہ ہونا، انتظار کرنا، ایک شام ایسی ہوا چلاؤں گا کہ بہار آ پڑے گی اور خشک ٹہنیوں پر پھول نکل آئیں گے۔ یہی تو اللہ کرتا ہے، وہ یہی کام کرتا ہے کہ خزاؤں سے بہار پیدا کرتا ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرم سیزن 2۔ آج جس کتاب کا میں ریویو کروں گا، کتاب کا نام ہے گفتگو بائی واصف علی واصف صاحب۔ واصف علی واصف صاحب پاکستان کے مشہور و معروف بزرگان دین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز ایجوکیشن، اسپرچویلٹی، موریلٹی، ہر لحاظ سے ہم ان کو جہاں پہ بھی دیکھیں گے ان کے کال آپ کے دل پر دستک دیں گے اور آپ کے ان کی باتیں آپ سمجھنے شروع ہوں گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ ہر بات آپ کے دل کو چھو رہی ہے، ہر جملہ، ہر فقرہ آپ کو گھنٹوں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اتنی کمال کتاب گفتگو والیوم 1 to 5 کا ریویو کر سکوں، لیکن میں آپ کو جو کتاب کے اندر جو باتیں مجھے بہت اچھی لگی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کرنا چاہوں گا، اور میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو خود لے کے خود پڑھیں، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو آپ اپنے مجاز سے پڑھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی۔ چلتے ہیں کتاب کے میرے فیورٹ پورشن پہ۔ کتاب میں حضرت واصف علی واصف درود شریف پڑھنے پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا درود کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے کو چاہنا اور آپ کی ناپسند کو ناپسند کرنا اور آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہی درود کا ادب ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں خراب وہ ہے جو درود شریف پڑھنا بھول گیا۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں آپ خراب نہیں ہوتے۔ کچھ کرو یا نہ کرو، درود شریف پڑھتے رہو۔ جو شخص درود شریف پڑھتا رہا، جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رہی، اس کے دل میں آگ کبھی نہیں آئے گی۔ ایک اور جگہ پہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں آپ درود شریف کثرت سے پڑھو، آپ درود شریف کثرت سے پڑھو، تنہا بیٹھو، رات کو جاگو، اللہ سے اور کوئی سوال کرو نہ کرو، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضرور مانگو۔ سیکنڈ پورشن ہے رحمت کا کام کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ کوشچن ہے کہ رحمت کا کام کیا ہے۔ فرمایا رحمت کا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کی غلطیوں کے نتیجے سے بچائے، آپ کو آپ کی غلطیوں کے نتیجے سے بچائے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ اگر غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں بچ سکتا۔ وہ غریبی رحمت ہے جو اللہ کے آگے جھکا دے۔ سب سے اچھی قسمت والا وہ انسان ہے، سب سے اچھی قسمت والا انسان وہ ہے جو امیر ہو اور رحم دل بھی ہو۔ اگر نثار کر سکتے ہیں، اگر نثار کر سکتے ہو تو دولت رحمت ہے، اگر نہیں کر سکتے تو تکلیف دہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لاتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لاتی ہے، وہ چیز اللہ کا انعام ہے۔ تھرڈ پورشن ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ آپ نے کہا علم در حقیقت عمل کا نام ہے۔ آپ اپنے عمل کو علم کہیں اور علم کو عمل کی طرف لے جائیں۔ اگر عمل کے تابع ہو گیا تو علم کے ساتھ جا ملے گا اور پھر اپنا اپنوں میں جا ملے گا۔ جو طلب دنیا کی ہے، طلب دین کی ہے، اس کا فیصلہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ فیصلہ منزل پہ جا کے ہوگا۔ دعا کریں کہ دنیا کی یا دین کی طلب
دونوں میں سے جو بھی ہو اس کا اختتام اللہ کے فضل کے پاس ہونا چاہیے۔ آخری پورشن ہے، بزرگوں سے عمل مانگے اور دعا کرے کہ کسی بزرگ کا کوئی عمل آپ میں جا ملے، اس پہ راضی ہو جائیں اور محنت کرے۔ دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توقع دے، ہمیں ہماری خواہشات سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمیں ہماری ماضی کی جہالتوں کے نتیجے سے بچا، ہمیں معافی دے دے، ہمیں آج کی معافی دے دے، کل پرسوں سب کی معافی دے دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بخشے۔ آپ کو ہمارا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں جس میں صرف اور صرف موٹیویشن ہوگی، تو ڈسکرپشن میں نے ایک نمبر دیا، اس نمبر پہ میسج کرے، آپ کو وہ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دے گا۔ آپ کو ہمارا بک ریویو کیسا لگا کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔